اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں آخر رمضان المبارک کے اعمال کو، یعنی ماہ مبارک رمضان کی جو آخری رات ہے اس رات کے کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کو بیان کرنے پر ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ پہلے ہم ان اعمال کی فہرست کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان اعمال کو ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آخری رات کا پہلا عمل ہے غسل انجام دینا، دوسرا عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا، تیسرا عمل ہے سورہ انعام، سورہ کہف اور سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرنا، چوتھا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار کرنا، پانچواں عمل ہے مخصوص دعا پڑھنا، چھٹا عمل ہے 23 رمضان مبارک کی مخصوص دعا پڑھنا، جس کو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ وہی والی دعا جیسا کہ ہم نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جس انداز سے جو یا مدبر الامور والی دعا ہے، جس طرح وہاں پہ اس کو پڑھا جائے گا، اسی طریقے سے اس کو آخری رات میں بھی دوبارہ تلاوت کی جائے گی۔ ساتواں عمل ہے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 45 پڑھنا، اور آٹھواں عمل ہے مخصوص کلمات سے وداع کرنا، نوواں عمل ہے 10 رکعت نماز پڑھنا، 11واں عمل ہے بعد از نماز 1000 مرتبہ استغفار کرنا۔ جو 10 رکعت نماز ہے، اس 10 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد 1000 مرتبہ استغفار کرنا، اور 11واں عمل ہے سجدے میں جا کر مخصوص دعا پڑھنا، جس کو آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس شب میں غسل کرنا اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا بہت زیادہ موجب ثواب، چکے آپ نے بھی اس بات پہ غور کیا ہوگا جتنی ہماری اعمال والی راتیں ہیں ان میں دو چیزوں پر زیادہ تاکید ہوتی ہے، ایک غسل کے اوپر اور دوسرا زیارت امام حسین کے اوپر۔ اس کے بعد علاوہ جو تاکید ہوتی ہے وہ شب بیداری اور دیگر دعا و مناجات کے اوپر ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو تاکید ہوتی ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس آخری رات کے اندر سورہ مبارکہ انعام، سورہ مبارکہ کہف اور سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ وہ 100 مرتبہ اس انداز سے استغفار کرے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس انداز سے بارگاہ کردگار میں اپنے گناہوں سے استغفار کرے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری رات میں یہ ولی مخصوص آپ پڑھنی چاہیے: اللہم ھذا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وقد تسرم واعوذ بوجہک الکریم یا رب ان یطلع الفجر من لیلۃ ھذہ او یتسرم شہر رمضان ولک قبلی تبعۃ او ذنب ترید ان تعذبنی بہ یوم القعقاع۔ یہ والی دعا اس انداز سے آخر رمضان کو پڑھی جائے۔ اسی طرح جو شب 23 میں ہم نے بیان کی تھی دعا، اس دعا کو اس شب میں بھی دوبارہ پڑھنا فضیلت کا باعث ہے۔ یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداؤد، صلی علی محمد وآل محمد وفعل بی قضا و قضا، اور قضا و قضا کی جب کیا کرے، اپنی حاجات کو بیان کرے۔ اسی طرح صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 45 پڑھی جائے، جس میں امام سجاد علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کو بہترین الفاظ میں وداع فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ والے الفاظ اور وہ والی تعبیرات استعمال کریں کہ جو ہمارے ائمہ معصومین نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس کچھ ایسی دعائیں ہیں اور بھی کئی ایسے وداعیہ کلمات ہیں جو کہ اس رات کو پڑھنے چاہیے، جن سے ایک کون سا ہے: اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامی لشہر رمضان واعوذ بک ان یطلع فجر ھذہ اللیلہ الا وقد غفرت لی۔ اس انداز سے جو ماہ مبارک رمضان کو وداع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بھی دعا ہے جو کہ وداع ماہ رمضان میں نقل ہوئی ہے: اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ خدا مجھے تو باعث رحمت تو قرار دینا، البتہ مجھے محروم قرار نہ دینا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس انداز سے ماہ مبارک رمضان کو وداع کرے گا تو وہ 2 سعادتوں میں سے ایک سعادت کو ضرور پالے گا۔ 2 سعادتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر تو وہ زندہ رہا تو انشاءاللہ خدا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگلے سال اس کو ماہ مبارک رمضان کی زیارت نصیب ہوگی، لیکن اگر یہ شخص دنیا سے چلا گیا تو دوسرے عالم میں، عالم بقا میں، خدا اس کو سکون اور راحت عطا فرمائے گا۔ زندہ رہے تو بھی سعادت، اس دنیا سے چلا جائے گا تو بھی سعادت اس کو حاصل ہو جائے گی اگر اس انداز سے ماہ مبارک رمضان کو وداع کرتا ہے۔ اسی طرح اس آخری رات میں 10 رکعت نماز پڑھنے کا حکم بھی ہے کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی، اور رکوع و سجود میں 10 مرتبہ تسبیحات
اربعہ پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ یہ والی تسبیحات ان 10 رکعات کے رکوع و سجود میں پڑھی جائیں گی۔ جب یہ شخص ان 10 رکعات کو مکمل کر لے گا، ان رکعات کو مکمل کرنے کے بعد 1000 مرتبہ استغفار پڑھے اور پھر سجدے میں جا کر یہ والی دعا پڑھے، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا ارحم الراحمین یا الہ الاولین والآخرین اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صلاتنا وصیامنا وقیامنا۔ اس انداز سے کیا ہے اپنے تمام اعمال کی مقبولیت کی دعا کرے اور اس ماہ مبارک رمضان کو سجدے میں جا کر وداع کرے۔ یہ تو ہو گئے جتنے بھی اعمال ہم نے بیان کیے، وہ سارے کے سارے تھے آخر رمضان مبارک کی رات کے اعمال۔ اگر بالفرض عید کا چاند نظر نہیں آتا اور 30 روزے ہو جاتے تو جو 30 رمضان مبارک کا دن آئے گا اس دن کے بھی کچھ خاص اعمال ہیں، چونکہ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں عموماً لوگ ختم قرآن کرتے ہیں، لہذا جب یہ قرآن مجید کو مکمل کر لے تو مکمل کرنے کے بعد صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 42 پڑھے کہ جس میں امام نے ختم قرآن کے بعد قرآن سے متعلق کچھ فضائل و مناقب بیان کیے ہیں کہ جس سے انسان کو صرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اس دعا کو نہ پڑھ سکے یا صحیفہ کاملہ کی اس دعا نمبر 42 کو پڑھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو ختم قرآن کے بعد یہ مختصر سی دعا پڑھ لے تو بھی کافی ہوگا۔ اللہم اشرح بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بدنی ونور بالقرآن بصری واطلق بالقرآن لسانی وعنی علیہ ما ابقیتنی فإنہ لا حول ولا قوة الا بک۔ اس انداز سے جو یہ والی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیان کردہ یہ دعا بھی اس آخر رمضان مبارک کے دن میں پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک اخبات المخبتین و اخلاص الموقنین و مرافقت الابرار و استحقاق حقائق الایمان والغنیمت من کل بر والسلامہ من کل اسم و وجوب رحمتک و عزائم مغفرتک والفوز بالجنت والنجاة من النار۔ یہ والی دعا جو ہے وہ اس آخر رمضان کو پڑھنی چاہیے اور اپنے تمام اعمال کی مقبولیت کے لیے بہرحال ضرور دعا کرنی چاہیے۔ خداوند کریم آپ کے تمام اعمال کو، آپ کے تمام عبادات کو اور ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔